پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ سعودی عرب اور پاکستان کی کشیدگی کا دور اپنے اختتام کی جانب رواں دواں۔ پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے اچھی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور یہ تاثر زائل ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ اہم خبر کے مطابق سعودی قیادت نے پاکستان کو منا کر بڑی کامیابی حاصل کر لی، تاہم پاکستان نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کے حوالے سے اہم فیصلے بھی کر لیے ہیں جو یقینی طور پر پاکستان کو آنے والے دنوں میں مزید مستحکم کریں گے۔ سعودی سفیر اور ولی عہد محمد بن سلیمان کے مشیر کس خفیہ مشن پر کام کر رہے ہیں اور سعودی عرب کو اچانک سے پاکستان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، آج ہم آپ کو اسی کی تفصیل فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، یہ بات یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ پاک سعودی تعلقات گہرے تصویراتی اعتماد، افہام و تفہیم اور باہمی احترام پر قائم ہیں۔ فوجی، اقتصادی، افرادی، سیاسی، سماجی اور مذہبی معاملات یعنی ہر اعتبار سے دونوں ملک ایک دوسرے کے از حد قریب ہیں۔ ماہرین کی عمومی رائے ہے کہ امریکہ کے بعد سعودی عرب کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اس قریبی تعلق کی وجہ سے پاکستان سعودی عرب کے کسی بھی معاملے میں غیر جانبدارانہ پوزیشن نہیں لے سکتا۔ گزشتہ دنوں دونوں ممالک کے درمیان کچھ فاصلے بڑھ گئے تھے، لیکن حکومت پاکستان کے مستقل مزاج رہنے سے وقتی دقت ہوئی، تاہم اب تعلقات میں بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کی ایک وجہ سعودی قیادت کی وہ ضرورت ہے جو پاکستان ہی پوری کر سکتا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے سعودی قیادت کی جانب سے پاکستان کو اہم پیغامات بھیجے جا رہے ہیں تاکہ دونوں ممالک کے تعلقات بحال ہو سکیں۔ اس حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے گزشتہ روز ایک اہم بیان جاری کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور مضبوط کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان متعدد شعبوں میں تجارت کو فروغ دینے کی عمدہ صلاحیت موجود ہے۔ سعودی عرب پاکستان کو ایک تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ملک کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان پوری مسلم امہ کے لیے بہت اہم ہے۔ دوستو، دوسری جانب سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے گزشتہ روز ایک اور اہم خبر بھی نکل کر سامنے آئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق جولائی سے لے کر دسمبر 2020 تک کی مدت میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ورکروں نے 3.95 ارب ڈالرز کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 24.6% زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 3.1 ارب ڈالرز کا زر مبادلہ ملک میں ارسال کیا تھا۔ دسمبر 2020 میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 624.8 ملین ڈالر کا زر مبادلہ ملک بھیجا، جبکہ پچھلے سال دسمبر میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 577.1 ملین ڈالر کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا۔ موجودہ حکومت کی جانب سے قانونی اور بینکنگ ذرائع سے ترسیلات زر کی حوصلہ افزائی اور ترغیباتی اقدامات کی وجہ سے جاری مالی سال میں سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی طرف سے ترسیلات زر ملک ارسال کرنے کی شرح میں مجموعی طور پر 24.9% کا نمایاں اضافہ ہوا، جبکہ اندر کی ایک خبر کے مطابق سعودی عرب پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا ارادہ بھی رکھتا ہے، تاہم گزشتہ چند ماہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے کشیدہ تعلقات نے اس عمل کو بھی متاثر کیا۔ دراصل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ سال اگست میں ایک انٹرویو کے دوران OIC پر زور دیا کہ وہ کشمیر کے معاملے کو زیر غور لانے کے لیے تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلائے، بصورت دیگر پاکستان اپنے طور پر فیصلے کرے گا۔ دوستو، اس بیان پر سعودی عرب نے بڑی ناراضگی کا مظاہرہ کیا اور پاکستان میں رکھوائے گئے ڈالرز واپس مانگ لیے، جبکہ مستقبل کی ادائیگی کی بنیاد پر تیل کی فراہمی بھی منقطع کر دی گئی۔ اس سے پہلے اس قسم کی ناراضگی کا خطرہ پاکستان کی کسی حکومت نے مول نہیں لیا تھا، لیکن عمران خان اس قسم کی باتوں سے دباؤ میں نہیں آتے، جیسا کہ پہلے بھی دیکھا گیا کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں دباؤ میں لانے کے لیے بیانات دیے تو وزیر اعظم پاکستان
جناب عمران خان صاحب نے ان کو اسی لہجے میں جواب دیا۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے ایک پیج پر ہونے کی وجہ سے پاکستان کا رد عمل ایک ہی رہا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو چین کی حمایت حاصل ہے اور سعودی عرب ان دنوں چین سے نیوکلیئر توانائی کا معاہدہ بھی کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں خام یورینیم کے کثیر ذخائر پائے جاتے ہیں، جس کی بنا پر اسے نیوکلیئر ایندھن کے لیے اندرون ملک تیار کیے جانے والے ایک نیوکلیئر ایندھن کا درجہ دیا جا سکے گا۔ سعودی عرب ہمیشہ اور ہر موقع پر پاکستان کی خفی اور جلی مدد کرتا آیا ہے۔ گہرے تعلقات کی بنا پر پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کو بہت اہمیت دیتا ہے، لہٰذا کوئی بھی صورت ہو پاکستان اپنے آپ کو سعودی معاملات سے الگ تھلگ نہیں کر سکتا۔ جبکہ یمن کے حالات کی وجہ سے سعودی عرب مشکلات کا شکار ہے۔ حوثی باغیوں کے حملوں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اگر حوثی باغیوں نے اپنی مسلح جدوجہد جاری رکھی اور سعودی حکومت سے کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا تو ان باغیوں سے سعودی عرب کی جغرافیائی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو سعودی عرب کو اس مشکل سے نکالنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے، اور یہ بات سعودی قیادت اور بالخصوص ولی عہد محمد بن سلیمان بخوبی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دنوں میں سعودی قیادت کی جانب سے پاکستان کو منانے اور تعلقات کو بہتر کرنے کی جدوجہد جاری ہے۔ ناظرین گرامی، یمنی جنگ کی وجہ سے سعودی عرب اور دیگر عرب قبائلی ریاستوں نے ناقابل تلافی نقصان برداشت کیا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ بعض عالمی قوتوں کی منافقت، اسلام دشمنی، مشرق وسطی میں سیاسی اور قبائلی مخاصمت اور مسلک و فرقہ واریت کی تقسیم نے سنگین بحران پیدا کر دیا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ عراق، شام، لیبیا اور یمن میں ہونے والی خانہ جنگی نے ان ممالک کی سالمیت کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ یمن کا مسئلہ ابھی تک حل نہ ہو سکا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں یمن کے جنوبی شہر اور عارضی دارالحکومت عدن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ سعودی عرب سے آنے والی اس پرواز کے اترنے کے فوری بعد ہوا جس میں یمنی فوج اور قومی اتحاد کی نئی کابینہ کے اراکین سوار تھے۔ حملہ انتہائی خوفناک تھا۔ باغیوں نے قومی اتحاد کی نئی کابینہ کے اراکین کے طیارے کو نشانہ بنایا، لیکن خوش قسمتی سے داغے گئے تینوں مارٹر گولے ہوائی اڈے کے حال میں جا گرے۔ جبکہ بعض دشمن قوتوں کی بھی کوشش ہے کہ یمن میں سعودی عرب کو پھنسا کر رکھا جائے تاکہ مسلمانوں کے دینی مراکز کو نقصانات سے دوچار کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام مخالف قوتیں حوثی باغیوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت مسلم ممالک خاص طور پر مشرق وسطی کو نشانہ بنا کر انہیں تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یمن میں جنم لینے والی خانہ جنگی سے سعودی عرب کی سالمیت کو بھی خطرات ہو گئے تھے، لہٰذا مجبوراً سعودی عرب کو اس جنگ میں کودنا پڑا۔ اسلامی دنیا ایک دردناک صورتحال سے گزر رہی ہے۔ اسلامی ممالک بڑی مشکلات میں ہیں۔ ایسے میں مزید تفرقے ڈالنا کسی صورت بھی مسلم امہ کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ آپس کے اختلافات نے آج امت مسلمہ کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا ہے۔ ایسے میں پاکستان، ترکی اور ایران کو قائدانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ مسلم امہ بڑی تباہی سے دوچار ہو سکتی ہے۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔